ٹانک میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا مشترکہ پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، پاک فوج کے 12 جوان اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت قوم کے 15 بیٹے دھرتی پر قربان۔ شہداء میں محکمہ جنگلات کا ملازم بھی شامل، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر ترین جوابی کارروائی، بھاگنے والے 12 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق علاقے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ سعودی وزارت خارجہ کی دہشت گردی کی مذمت، پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ٹانک میں مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، 12 خوارج کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش، وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش، پاک سرزمین سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی بھی ٹانک میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، دفاع وطن کے لیے جوانوں کی عظیم قربانیاں اور بے مثال شجاعت قابل تحسین قرار، کہا شہداء کا لہو رائے گا نہیں جائے گا، فتنہ الخوارج کا مکمل خاتمہ کر کے رہیں گے۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اونچ کے سامنے آئی ہے، لیکن آج یہ ایک لائف چیلنج ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، ازلی دشمن دہشت گردوں کو مالی وسائل فراہم کر رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم بھی عام دشمنوں کو روکنے میں ناکام، ارض پاک پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، سب کو مل کر شرپسندوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا ملک میں سازش کے تحت دہشت گردی واپس لائی گئی، دشمن کو پاکستان کی کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بلوچستان سے وابستہ، صوبے کی ترقی میں وفاق کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ مسلسل 5ویں روز بھی عوام کی جیبوں پر وار، پیٹرول مزید 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 80 پیسے مہنگا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 18 پیسے مقرر، ڈیزل 383 روپے 46 پیسے میں فروخت ہوگا۔ یومیہ تعین کے تحت نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو، یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے اور لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ کیا کیا آپ نے آزاد کشمیر کے لیے، کیا کیا بتاؤ مجھے ذرا۔ بلاول بھٹو، آپ برخوردار ہیں، برا نہیں منانا، کشمیر کو کشمور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں۔ سیاسی جماعتوں میں صرف نوک جھونک ہونی چاہیے، تلخی اور مار کٹائی نہیں۔ نواز شریف کا پی پی چیئرمین کو پیغام، میرپور میں جلسے سے خطاب میں نون لیگی صدر نے کہا ان کے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کشمیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بعد میں آنے والی حکومتیں بتائیں ترقیاتی کام کیوں نہیں کروائے، ہر منصوبے پر نون لیگ کی مہر نظر آتی ہے، کسی اور جماعت نے کچھ کیا ہے تو دکھا دے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کر سکتا ہے، نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ بلوچستان کر سکتے ہیں، نہ پختونخوا کر سکتا ہے۔ تیر پر تھپا لگائے تاکہ کشمیر کا فیصلہ ہمیشہ کشمیر ہی کرے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کر سکتے ہیں، اسلام آباد، پنجاب، سندھ یا خیبر پختونخوا نہیں۔ بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام، کہا ریاست کے عوام برابری کے حقوق کے لیے 27 جولائی کو تیر پر مہر لگائیں، پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیں۔ پی پی چیئرمین کا حق ملکیت دلوانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ مونسون کا تگڑا اسپیل تیار، کراچی میں بادل برس پڑے، گلشن اقبال، گلشن معمار سمیت مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش، ڈیفنس، کلفٹن، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر اور فیڈرل بی ایریا میں بھی رمجھم، کے الیکٹرک کے درجنوں فیڈر سٹرپ، کئی علاقوں میں اندھیرا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اندرون سندھ بھی گرج برس، کنری میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 27 جولائی تک سندھ میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پنجاب میں بادلوں کا راج برقرار، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو اور گرد و نواح میں سیلابی ریلیں۔ خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔
بھارت کی آبی دہشت گردی، سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے چناب میں سیلاب، ہیڈ قادرآباد اور خانکی پر سطح مسلسل بلند، ریلا چنیوٹ کی حدود میں داخل، متعدد دیہات میں تباہی، سیالکوٹ، گجراوالا، حافظ آباد اور جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ، دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر سیلابی صورتحال، کروڑ لال ایسن میں دریائے سندھ کا زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے نئے دور کا آغاز، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم 1 کا افتتاح کر دیا۔ جدید ترین پلیٹ فارم سرکاری اور نجی اداروں کو کلاؤڈ سروسز فراہم کرے گا۔ بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کی صلاحیت، ڈیٹا سینٹر حساس قومی اور تجارتی معلومات کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، شہباز شریف کا خطاب، فیلڈ مارشل کی بصیرت کو خراج تحسین پیش۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی، کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جنرل عامر رضا کو ترقی پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسیو کرپشن ہے وہاں پہ، وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ وہ جیبوں میں جاتے ہیں۔ ایف بی آر کی ملی بھگت سے بڑی کرپشن ہوتی ہے، خزانے میں جو وسائل آنے چاہیے وہ نہیں آتے بلکہ جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر تنقید، کہا ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، ایف بی آر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف گورننس ماڈل لانا ہوگا۔ چین ایران کو کسی بھی صورت ہتھیار فراہم نہیں کرے گا، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، روس نے بھی تہران کو ہتھیار نہ بیچنے کی یقین دہانی کروا دی، دونوں ممالک نے ایران کی مدد کی تو بہت برا ہوگا، امریکی صدر کی دھمکی، ایران کے منجمد اثاثوں پر بھی نظر جما لی، جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ اسی رقم سے کرنے کا اعلان، ٹرمپ کے بیان پر ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ، ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں عباس عراقچی نے کہا، دوسرے ممالک کے اثاثے ضبط کرنا خطرناک مثال ہے، اگر یہ معمول بن گیا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل وار خطے کا امن تار تار، جزیرہ قیشم، خوزستان، لورستان، یزد اور اہواز میں دھماکے، مزید 4 شہری جاں بحق، 5 زخمی، جارحیت پر ایران کا بھی بھرپور جواب، خطے میں امریکی تنصیبات نشانے پر، کویت میں الدوحہ، عارف جان اور العدیری اڈے ٹارگٹ، بحرین میں ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، عراقی شہر اربیل کے ایئرپورٹ پر دھماکے، بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملہ، امریکی ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجی بیرکس کو نقصان، اردن میں الازرق ایئر بیس پر امریکی طیاروں کے ہینگر اور رہائشی اپارٹمنٹ بھی ہدف بن گئے۔ کراچی کے ایک اور اسپتال سے HIV پھیلنے کا انکشاف، ولیکا کے بعد سوشل سیکیورٹی اسپتال لانڈی سے بھی 15 بچوں میں موذی وائرس کی تصدیق، 4 ماہ سے 8 سال کی عمر تک کے بچے متاثر، تعداد زیادہ ہونے کا بھی خدشہ، انتظامیہ کی معاملہ دبانے کی کوششیں، خوف کے مارے والدین کا سامنے آنے سے انکار، علاج میں معاونت کی اپیل۔ سندھ میں صوبائی حکومت کے زیر انتظام محکموں کا اللہ ہی حافظ، صحت کا شعبہ بھی برباد ہو چکا، لاڑکانہ سے HIV کا پھیلاؤ کراچی تک پہنچ چکا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی تنقید، کہا جو 18 سال سے اقتدار پر قابض ہیں ان سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی، ہمیں حق نہ ملا تو پھر چھیننا بھی جانتے ہیں، آئندہ بلدیاتی الیکشن میں تمام شہروں میں اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈالمیہ شانتی نگر میں فائرنگ، ایک شخص قتل، عاصم عرف چھوٹا خان کے نام سے شناخت، واقعے کا ملزم بھی پولیس کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ہلاک، حکام کے مطابق ایاز نے عاصم کو ذاتی دشمنی پر نشانہ بنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت نہ ملی، جیالو کا آج رات 8 بجے لاہور کے گورنر ہاؤس میں میدان لگانے کا اعلان، سامان مینار پاکستان گراؤنڈ میں لے جانے سے روکنے پر کارکن مشتعل، گیٹ نمبر 5 کا گھیراؤ۔
سیکٹری تعلیم کی عہدے سے چھٹی بھی کسی کام نہ آئی، مودی سرکار کی مشکلات برقرار، نوجوان مطالبات پر ڈٹ گئے۔ بھارت کے کئی شہروں میں دھرنے، اپوزیشن بھی احتجاج میں شامل، پارلیمنٹ کے باہر چوتھے روز بھی مظاہرہ، طلباء پر تشدد کی خبریں عالمی میڈیا کی زینت۔ الجزیرہ کے مطابق انڈین پولیس نے مظاہرین پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا، CNN نے کاکروچ احتجاج مودی حکومت کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ ٹور ڈی فرانس کا 5واں ٹائٹل پوگاچر سے صرف ایک قدم دور، دفاعی چیمپئن نے ریس کا 19واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ سلووینیا کے سائیکلسٹ کو مجموعی طور پر 7 منٹ 11 سیکنڈ کی برتری حاصل۔